الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. وعلیکم ورحمۃ تمام تعریفیں اس وحدہ شریک ذات کے لیے جو ساری کائنات میں خالق ذات ہے، مالک ذات ہے، رازق ذات ہے. ہر سانس کے ساتھ تعریف و توصیف حمد و ثنا اسی ذات واحد و یکتا بے مثل و بے مثال کے لیے. اس مالک کل، اس خالق کل کی بارگاہ میں ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ یہی التجا یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ اپنے کرم اور فضل سے ہمیشہ سرفراز فرماتا رہے. کیونکہ یاد رکھیں ہماری یہ زندگی اور اس زندگی کے یہ روز و شب اس کے کرم کے صدقے ہی چل رہی ہے. تو دوستوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا، ہمارے دوست ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے. وہ بڑی کریم ذات ہے، وہ بڑی رحیم ذات ہے. اس کائنات کے اندر اگر ضرب الامثال میں سے پیار کی کوئی مثال دی جاتی ہے نا،
وہ پیار جس کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی شبہ نہیں ہوتا، کوئی اس کے اندر بناوٹ نہیں ہوتی، کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی امید تک نہیں ہوتی، وہ پیار بے لوث ہوتا ہے ماں کا۔ ماں واحد ہستی ہے کہ جو اپنی اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے کہ کائنات کے بڑے سے بڑے فلاسفر بھی اس جملے پہ آ کر عاجز آ جاتے ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کی ہے، بڑے بڑے پیمانے ایجاد کیے ہیں، بیرومیٹرز بنائے ہیں، تخلیقات کی ہے، ایجادات کی ہے، لیکن کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسی مشین، کوئی ایسا ترازو نہیں بنا سکے کہ جس سے تول کر، ناپ کر، جانچ کر یہ بتا سکے کہ ماں اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی۔ جس سے پوچھو نا، جس کے سامنے یہ سوال رکھ دو، یہی کہے گا بابا یہ تو اس کا تو ہینڈ ہی کوئی نہیں ہے کہ ماں تو اپنے خون تک لگا دیتی ہے، اپنی جان تک اولاد کے لیے لگا دیتی ہے، اس کی تو مقدار پوچھتا ہے، مثال پوچھتا ہے، جتنا وہ ماں پیار کرتی ہے نا، وہ تو ایک ماں ہے، تو وہ رب 70 ماؤں کے پیار سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو وہ کب چاہے گا کہ میرا بندہ کسی پریشانی میں، کسی مشکل میں، کسی الجھن میں ہو، دیکھ کر یاد رکھنا یہ چراغ جلتا ہے نا رات کے اندھیرے میں، کبھی دن کو بھی دیکھا جلتا ہوگا، اس کا کام ہی یہ ہے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تب جلتا ہے، کیوں؟ کہ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بندہ ایک مومن چراغ کی مانند ہوتا ہے کہ جب کائنات میں جب اندھیرے ہوں گے، وہ ظلمت کے ہو سکتے ہیں، وہ کردار کے ہو سکتے ہیں، وہ افعال کے ہو سکتے ہیں، وہ اندھیرے دور کرنے کے لیے مومن کا کردار جگمگائے گا، تب وہ بندہ ہوتا ہے۔ اس مالک کی بارگاہ میں ہر لمحہ، ہر آن، ہر سانس کے ساتھ یہی التجا ہے کہ مالک کو اپنے کرم سے سنبھال رکھا۔ میں کیا ہوں؟ میں تو ایک کمزور سا ہوں، ناتوان سا انسان ہوں، تیرے کرم سے یہ سارا نظام چلتا ہے۔ درود اس کریم عظیم لجپال نبی کی ذات پر کہ جس ذات کے صدقے اللہ نے اس سارے نظام کو تخلیق فرما دیا۔ کیونکہ گزشتہ جمعہ مبارک کے اوپر ہم نے جو موضوع کیا ہوا تھا، بڑی کوشش جدوجہد کے بعد اس کو ہم نے کوشش کی تھی کہ پایا تکمیل تک پہنچا دیں، اگرچہ وقت تھوڑا نکل بھی گیا تھا، اوپر بھی ہو گیا تھا، تو اس کا اگلا حصہ جس کے بغیر یہ سفر مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ میری کوشش تھی کہ میں اس کو پچھلے جمعے تک اس پورے زیارت حرمین کے سفر کو مکمل کر لیتا، لیکن چونکہ وقت آپ کے سامنے ہے کہ آج مینا عرفات مزدلفہ کی جملہ عبادات اراکین پورے کرنے کے بعد جب حاجی وہ رکن پورے کر لیتا ہے، وہ عمل پورے کر لیتا ہے جو حج کے لازمی ارکان ہوتے ہیں، کچھ فرائض میں سے، کچھ واجبات میں سے، کچھ سنن میں سے ہیں، جب پورے کر لیتا ہے تو وہ حاجی کہلاتا ہے، حج یہاں ہوتا ہے۔ یہ حج ہو گیا، اب اس حج کے اوپر جو قبولیت کی سرٹیفکیٹ ملتا ہے یا جسے کہتے ہیں نا سٹیپ لگتی ہے، وہ ہے دربار رسالت۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو حج کے لیے آیا اسے کوئی اور مسئلہ نہ ظاہری تھا نہ باطنی تھا، کوئی ایسی رکاوٹ یا پریشانی نہیں تھی، اس کے باوجود وہ میری بارگاہ میں نہیں آیا، فَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي۔ سرکار کے جملے ہیں، میرے آقا نے فرمایا تو نے پھر میرے نال وفا نہیں کی، نہیں بے وفائی کی، جو میری بارگاہ میں نہیں آیا، فَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي، اس نے پھر میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔
ذرا غور فرمانا جڑا سرکار بنا کے وفائی کرے پھر وہ کائنات کی بنے یا اس کا کی بنے. اب دیکھنا یہ ہے آج صرف سرکار کی پاک بارگاہ میں حاضری کے لیے چند باتیں وہاں سرکار کے شہر پاک کے حوالے سے، سرکار کے پاک در کی حاضری کے حوالے سے اور حاضر ہونے والوں کے انداز کے حوالے سے وقت نے جتنا ساتھ دیا میں کوشش کروں گا کہ میں آج اس کو مکمل کر کے اگلے جمعہ سے قربانی کا جو ہے وہ ابتدا کر دیں. یاد رکھیں اس کائنات کے اوپر سب سے افضل و اعلیٰ جو ذات ہے، جو مقام ہے، جو نسبت ہے، جو جگہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں سرکار آرام فرما ہے. جنت سے بھی اعلیٰ ہاں سرکار کا وہ پاک وہ روضہ اکبر. اور وہاں جانا آج کئی دوست ہیں سارے پر ٹائم نہیں سی کہ اسی وہ کوئی نصیحت کر کے نکل آیا. جی اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا. آپ سمجھانے کے لیے یہاں آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھنا مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں 5 ٹائم اذان کی آواز آتی ہے. کون آتا ہے؟ سارے تو نہیں آتے. ٹھیک بھی ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں، کھڑے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کپڑے ہانک رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں. اذان کی آواز کانوں تک پہنچتی بھی ہے، ٹھیک ٹھاک بھی ہے، چل پھر بھی رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں آ رہے. پوچھو کوئی نہ کوئی تعویل کریں گے نا. ہاں سن کبھی غور کرنا میرے اس جملے پہ. اگر افسوس کرنا ہوگا تو ان کی قسمت پہ افسوس کرنا. کیوں کہ انہیں رب نے پسند ہی نہیں فرمایا کہ یہ میرے گھر میں آ کر میری بارگاہ میں جھک جائے. وہ آتا کیسے؟ اس کو تو بلایا ہی نہیں. اور سرکار کا در جہاں 70,000 فرشتہ صبح اور 70,000 فرشتہ وقت شام یا عصر کے بعد حاضر ہوتا ہے. کس کام کے لیے آتا ہے؟ کبھی غور کرنا کس کام کے لیے آتا ہے. اور علماء سے پوچھئے، جس مرضی ہے مقطع فکر کے علماء سے پوچھ لیجیے. جو ایک بار پلٹ کے جاتا ہے نا، التجا کرتا ہے مالک ایک بار پھر بھیج دے، مالک ایک دفعہ پھر بھیج دینا، کرم فرما دے ایک دفعہ پھر بھیج دینا. رب فرماتا نہیں اب تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی، قیامت تک تیری باری نہیں آنی. اتنے خوش نصیب ہیں جو بار بار بلا رہے جاتے ہیں. اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتی ہے. اور اگر ایسا کوئی نظر آ جائے دیکھ جائے نا اس بیچارے کی قسمت پہ ہو کہ یار تیری قسمت یہ بھی بدبخت ہے، تم جا کے نہیں مارنا پسند نہیں کیتا. وہاں جہاں قریب کھڑا تھا تجھے پھر بھی قبولیت کا مقام نہیں ملا کہ تو آ جاتا. تجھے بلا لیتے کہ آ جا تو بھی ہمارے قدموں میں. یہ دنیا کی ریت ہے. اگر کسی صحیح کے دروازے پہ کوئی چلا جائے نا تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے یار زمانہ کیا کہے گا، اس صحیح کے دروازے پہ گیا تھا تو خالی ہاتھ گیا. اس کی شان کے خلاف جاتا ہے کہ صحیح کے دروازے سے سائر خالی لوٹ جائے. اتنا تو بتا کائنات میں میرے آقا کی ذات سے بڑھ کر بھی کوئی صحیح ہے؟ اگر تو اس بارگاہ میں پہنچ جاتا تو پگلے تو خالی ہاتھ تو نہ آتا نا. ارے تو اپنا کاسہ کلائی اپنی زندگی کو سنوار کے لے کے آتا.
پر تیرا وہاں تک نہ پہنچ سکنا اس بات کی دلیل ہے کہ تیری حاضری کی قبولیت کوئی نہیں۔ ہاں میں اکثر کہتا ہوں نا، فقرے میرے پاس نہیں ہوتے، میں وہاں بڑا گناہگار سمجھتا ہوں، مجھے تو اپنی فکر لگی ہے۔ ہاں سمجھا دیتا ہوں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہاں وہ ملائکہ جو ایک بار آ جائے باوجود التجا کے، باوجود ریکویسٹ کے، باوجود دعا کے، باوجود تمنا کے، خواہش کے، آرزو کے، باری نہیں آتی، تو اپنی قسمت پہ ناز کر کے تو پھر بلایا جاتا ہے۔ تو کوئی تو تیرے اندر ہے نا، تو تجھے سرکار بلا دیتے ہیں کہ ہاں اس کو آنے دو۔ ہاں ہاں یہ تو قسمت کی بات ہے نا۔ پھر جو وہاں تک چلا جاتا ہے، میں نے پڑھا ہے، جو نہیں جانتا وہ پڑھ کے دیکھ لے۔ زمانہ اسے سلطان کے نام سے یاد کرتا تھا، سلطان محمود غزنوی، بڑا نیک حکمران تھا، عادل بھی تھا، صالح بھی تھا، متقی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا۔ اس کے بارے میں یہ بات تاریخ کے اندر اس کی سیرت کی کتب میں ملتی ہے۔ کسی نے دیکھا وہی محمود غزنوی سرکار کے در اقدس پہ حاضر ہے۔ کس شان سے ہوگا؟ آخر زمانے کا حکمران ہے، سلطنت کا والی ہے، کیا ٹھاٹھ ہوں گے، کیا اس کے انداز ہوں گے؟ تو کیا ٹھاٹھ تھے، کیا انداز تھے؟ ٹھاٹھ یہ تھے، اس کے دیکھنے والوں نے دیکھا فقیرانہ لباس ہے اس کے تن پہ، ہاں ہاں کاندھے کے ہاتھ، چمڑے کا ایک مشکیزہ ہے، پانی بھر بھر کے لوگوں کو پلا رہا ہے۔ کسی نے دیکھا چہرے سے تو پہچان لیا، سلطان معظم آپ؟ کہا چل ہٹ، کون سلطان؟ یہاں تو اس گلی میں تو سب فقیر پڑے ہیں۔ ہاں ہاں میں تو یہاں کا گدا ہوں، کون سلطان؟ یہاں کوئی سلطان نہیں ہے۔ ہاں ہاں اس بارگاہ میں جا تو صحیح نا، پھر دیکھ تو صحیح کیا ملتا ہے۔ ہاں اگر اللہ تجھے لے جائے نا تو وہاں تو ایک ایک انچ جو جگہ ہے نا، وہ پکار پکار کے خود تجھے دعوت دیتی ہے کہ آ ذرا دیکھ تو صحیح نا۔ کیوں کہ اللہ نے لا اقسم بہذا البلد، سونیا میں تیرے شہر کی قسم، رب تو رب ہے، رب بے نیاز ہے نا، بڑا کریم ہے نا، بڑا عظیم ہے نا، خالق جو ہوا، مالک جو ہوا، اور اب تو بے نیاز ہے نا، تجھے کیا ضرورت پڑی تھی؟ بھلا شہروں کی بھی کوئی قسمیں ہوتی ہے؟ اچھا مالک تو بڑا کریم ہے، مکے کی قسم اٹھائی ہوگی کہ بڑا حرمت والا، عظمت والا، عظمت والا گھر ہے، کہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کے اندر حتیم ہے، ارے اس وجہ سے کھائی ہوگی؟ کہا نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، میں تو اپنے محبوب کے شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ کہا میں تو اپنے محبوب کی وجہ سے اس شہر کی قسمیں کھا رہا ہوں کہ اگر میرا محبوب یہاں تو مجھے اس شہر کی قسم، اگر میرا محبوب اس شہر کو چھوڑ کر، مکہ کو چھوڑ کر مدینے کو آباد کر لے، پھر مجھے مدینہ کی قسم۔ ہاں ہاں پھر سن، جس نے نہیں پڑھی وہ تاریخ مدینہ پڑھ کے دیکھ لے۔ ہاں اگر کتاب چاہیے ہوگی تو بندہ فقیر کتاب بتا دے گا، اگر تھوڑا سا اس سے آگے کسی نے ریسرچ کرنی ہو، پڑھنا ہو نا، تو تاریخ نہیں تو حجاز پڑھ کے دیکھ لے۔ ارے وہ جگہ تھی کہ جس جگہ پہ اس سے پہلے، یعنی سرکار کے قدم لگنے سے پہلے، اس جگہ کا نام تھا یثرب، جس کو آج ہم مدینہ طیبہ کہتے ہیں، ہاں مدینہ تو رسول کہتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ سرکار کی تشریف آوری کے بعد اب اس کو دوبارہ کسی نے یثرب نہیں کہنا، جو کہے گا وہ گناہگار ہوگا۔ میرا کیا ہے؟ بیماریوں کا گھر۔ یہ جگہ تھی جہاں سے
بیماریاں پھوٹتی تھی. جب کفار مسلمانوں کا تعقیب کرتے کرتے یہاں تک پہنچے نا، انہوں نے دیکھا مسلمان تو وہاں پہنچ گئے جہاں پہلے ہی بیماریاں اتنی ہے، وہ تو بچیں گے ہی نہیں. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے جہاں قدم لگ جائے وہاں تو ہوتا ہے. ہاں ہاں. اور پھر میرے آقا کتنا جانتے ہیں، کتنے قریب ہیں. کم از کم 1000 سال پہلے ایک حکمران گزرا اس سرزمین سے. یہ سرکار کی تشریف آوری سے 1000 پہلے مدینہ طیبہ کی اس سرزمین کے قریب سے گزرا. تبع الحمیری، اس کے ساتھ لشکر تھا، لوگ تھے، نیک بھی، متقی بھی، پرہیزگار بھی، عالم بھی، زاہد بھی، عابد بھی تھے. جب وہ سفر کرتے کرتے اس سرزمین میں پہنچے نا، وہ جو نیک تھے، صوفی تھے، صالح تھے، متقی تھے، قیام کیا نا تو اس زمین سے وہ خوشبو مہک آئی. کہا بادشاہ تو جا جا اسی تھوڑا گئے، جو ہمیں اس سرزمین سے وہ مہک آ رہی ہے کہ سرکار نے وہ آخری نبی جن کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، سابقہ انبیاء سے سنا تھا، پڑھا تھا، ہم تک روایات پہنچی تھی، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہی وہ مقام ہے. اب اس کی قسمت پہ بھی قربان جائیں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا. اس نے باقاعدہ انہیں ذات راہ دیا، مکان بنوا کے لیے ٹھہر جاؤ. انہوں نے کہا ہم یہاں رکیں گے اگر ہماری زندگی نے وفا کی کہ ہماری زندگی میں سرکار آئے تو ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، ان کی محبت اور غلامی کریں گے. اگر ہماری زندگی اس سے پہلے چراغ گل ہو گیا، اپنی اولاد کو وصیت کر جائیں گے. اگر ان کی زندگی میں آ گئے تو وہ ہمارا پیغام بھی پہنچائیں گے، ایمان بھی پہنچائیں گے، ہمارا سلام بھی پہنچائیں گے. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے. اس نے بھی ایک خط لکھا، ہاں ذمہ داری فقیر کی. ایک خط لکھا 1000 سال پہلے. آج مولوی بحث کرتا ہے، مقتدی بھی بیچارہ بحث کرتا ہے، کلمہ پڑھ کے بحث کرتا ہے. رسولی نبی کو کتنا پتا ہوتا ہے. سوچنے کی بات ہے. اتنا کہ اپنے آپ کو پوچھ کلمہ کس کا پڑے ہے. ذمہ داری میری. اب اس نے بھی ایک خط لکھا، ایک درخواست لکھی، ایک پیپر لکھا. اس کے اوپر کیا لکھا کہ میں آپ کی ذات کو دیکھا تو نہیں کہ میری نسبت نے وفا رکھی. اگر دیکھتا زیارت ہوتی، ملاقات ہوتی، میں آپ کو ایمان لے آتا. اب میں یہ عرض کر کے جا رہا ہوں کہ جب بھی میرا پہچان، میرا یہ پیغام آپ تک پہنچے، میں آپ کی ذات پہ ایمان کا اعلان کرتا ہوں. یا رسول اللہ مجھے اپنے غلاموں میں قبول کر لیجئے. کل قیامت والے دن اپنے غلاموں میں اٹھوا کر شفاعت کے لیے میری طرف نگاہ کرم فرمانا. اب وہ خط اس نے دے دیا، کہا یہ میرا بھی ایک پیغام پھر پہنچا دینا. جس طرح تمہارا پروگرام ہے نا کہ اگر ہماری زندگی میں سرکار آ گئے تو ہم ان کے ساتھ پیار، محبت، غلامی، اطاعت والی زندگی بسر کریں گے. اگر ہماری زندگی میں نہ تشریف لائے تو اپنی اولاد کو وہ پیغام چھوڑ جائیں گے. تو سنو یہ میرا بھی پیغام، جب سرکار آئے گی ان تک یہ پہنچا دینا. اب یہ پیغام نسل در نسل ایک خط چلتا آ رہا ہے. اور یہ خط تھا کن کے پاس؟ جب سرکار مسجد جہاں آج مدینہ منورہ کی مسجد ہے نا، اس میں سرکار جاتے نہیں آئے تھے. تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ کم از کم 3 مہینے کے بعد سرکار یہاں آئے تھے. پہلے سرکار نے وہ جو باہر مسجد ہے نا، اس کے بارے میں علماء سے پوچھو، محدثین مفسرین سے پوچھو نا، تو وہ کہتے ہیں وہاں اپنے گھر سے
تازہ وضو کر لے، وہاں چلا جا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ، ایک حج کا ثواب پا لے، عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ وہ ہے مسجد قباء، پہلی مسجد اسلام کی، یہ سرکار نے خود بنائی ہے، یہ بھی آپ نے ہی بنوائی ہے نا مسجد نبی کی، وہاں سرکار آئے پھر پہلے، پھر جب سرکار اس شہر کے اندر آئے تب سرکار نے یہ مسجد پاک بنوائی تھی۔ جب سرکار وہاں سے چل کر آئے اندر، ہر مدینہ شہر کے باسی کی تمنا یہ تھی کہ سرکار میرے گھر تشریف لائے، سرکار کی ناکہ سواری اونٹنی مبارک سرکار اس پہ سوار ہیں، اور ہر صحابی کی، ہر غلام کی، ہر عاشق کی، ہر دیوانے کی تمنا یہ ہے کہ یا رسول اللہ آج کاش کہ آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لے آئیں، یا رسول اللہ آج میرے غریب خانے کو رونق بخش دے، آج آپ میرے مہمان بن جائیں۔ اب ہر عاشق کی ایک ہی صدا ہے، ایک ہی تمنا ہے، سن شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات۔ سرکار نے فرمایا یہ جو میری سواری ہے نا ناکہ، اس کی جو مہار ہے نا، اونٹ کی جو ناک میں رسی ڈلی ہوتی ہے اس کو مہار کہتے ہیں، اس کو چھوڑ دو۔ اچھا یا رسول اللہ، پھر آپ نے فرمایا اسے پتہ ہے ہماری منزل کہاں ہے، ہم نے کہاں جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جو چیز میں نے سمجھانی ہے اگر میں سمجھا پایا تو میں سمجھوں گا میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا یہ میری سواری ہے نا، اس کی جو مہار ہے، رسی ہے نا، چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو، یہ خود ہی جائے گی، اس کو پتہ ہے ہم نے کہاں جانا ہے۔ ذرا سوچنا، نبی کی ذات پہ علم کا دعویٰ پوچھنے والوں، ذرا سوچنا، میرے آقا تو فرمایا جس سواری پہ میں سوار ہوں نا اس کا علم اتنا ہے، اسے پتا ہے میرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ ارے یہ تو سواری کی شان ہے، سوار کا مقام کیا ہوگا کہ سرکار فرمائے اس کو چھوڑ دو، اسے پتا ہے کہاں جانا ہے۔ اور وہ بھی ایسے ہی نہیں پھرتی رہی، ہر عاشق کی تمنا، ہر ایک صدا کر رہا ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں آئیے، یا رسول اللہ میرے غریب خانے میں قدم رکھنا فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا چھوڑ دو، اسے جانے دو، یہ جہاں جائے گی اس کو پتا ہے کہاں جانا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ وہ چلتا پھرتا جانور تھا، کوئی باہر نکل گیا ہوگا، نا وہی ناکہ، وہی اونٹنی چلتی چلتی سرکار کے غلاموں کا ازدحام ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد ہے، پورا مدینہ جو امنڈ آیا، چلتے 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 ہر ایک کے دل دھڑک رہا ہے، گویا کہ دھڑکنا بھی بھول گیا کہ اب یہ کہاں رکے گی، کس خوش نصیب کے گھر کے سامنے جا کر رکے گی، کیونکہ سرکار نے تو فرما دیا اسے پتا ہے۔ وہ غیب کا علم ہو کس میں کرنا ہے۔ اب وہ کہاں رکی تھی، تاریخ اٹھا کے دیکھ، کسی علامہ کی مثال دوں گا کہے گا نہیں یہ نہیں تھا، رکی کی سرکار سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے۔ میں اتنا پہ پوچھ سکتا تھا کس بندے نے اس اونٹنی مبارک اور دسیا سی کہ ابو ایوب انصاری کے گھر جا کے رکی، سرکار نے فرمایا اس کی رسی چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو، اس کو اپنی مرضی کے مطابق ٹریول کرنے دو، سفر کرنے دو، اس کو پتا ہے کہاں جانا ہے۔ جب وہ چالنے والی سواری چلتے چلتے سرکار حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکی نا، صحابہ ان کی قسمت میں ناز کر رہے ہیں، سرکار اٹھے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف لائے نا، قدم رکھا، فرمایا صحابہ ساتھ بیٹھے ہیں، بات شروع ہو رہی ہے، حال احوال پوچھا گیا، نشست لگی ہے، پہلے دن پہلا گھنٹہ چل رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو ایوب انصاری پتہ ہے میری اونٹنی تیرے گھر کیوں آئی ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے یا اللہ رسول جانتا ہے،
میں بھی بس اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں کہ تسا منتخب فرما لیا. سرکار نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے لیکن تیری قسمت کے پیچھے راز یہ ہے کہ تیرے پاس میری ایک امانت ہے. یا رسول اللہ میرے پاس؟ میرے تو ذہن میں یادداشت کی کوئی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا کوئی خط آیا تیرے خاندان سے چلتا چلتا میرے نام کا؟ ہاں ہاں یا رسول اللہ مجھے یاد آ گیا ہے. اندر گئے وہ خط اٹھا کے لائے جو 1000 سال پہلے میرے آقا کے نام پر لکھ کر دیا گیا تھا. ذرا سوچ میں صحیح، وہ نبی اگر 1000 سال پہلے کوئی پکار کے کرے سونے یاد نہیں رکھنا، قبول بھی کر لینا، میں اعلان کر کے جا رہا ہوں ملاقات اگرچہ نہ ہوئی، یا رسول اللہ میں آپ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہوں، سونے دنیا کی غلامت قبول کر لینا، آخرت والے دن شفاعت کے لیے بھی نظر کرم فرمانا. تو سرکار فرماتے ہیں ہاں ہاں ہم جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں. لا اس کا خط. جب خط لایا گیا میرے آقا نے پڑھ کر مسکرا کر فرمایا ہاں ہاں نعم، ہم نے اس کو قبول کر لیا. سن تو صحیح ہے، اس کی قسمت تو دیکھ، اس کی نسبت تو دیکھ. اجے تک سوچی بھی ہیں کہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں کہ 1000 سال پہلے انتظار کر کے دنیا کو جائے، لیٹر لکھ کے دے جائے تو سرکار یہ نہیں فرماتے کہ میں کیا جانوں کون تھا. فرماتے ہاں ہاں سارے زمانے کے گھر چھوڑ کر تیرے گھر آئے اس لیے ہے کہ کسی نے ہمارے اتنے سال پہلے یاد کیا تھا نا، ہم نے بھی اس لاج کو نبھا کر کرم نوازی فرما کر بتا دیا. ارے کفر کے ایمانوں میں بھی کوئی یاد کرے تو محمد عربی وہ ذات ہے کہ سرکار کرم نوازی فرماتی. فرمایا ہاں ہاں ابو ایوب انصاری لاؤ اس خط کو. لایا گیا، پڑھا گیا، سرکار نے اس میں مہر تصدیق لگا دی. ہاں ہاں اس کو قبول کر لیا. بتانا یہ ہے کہ یار اگر 1000 سال پہلے حضور کی غلامی کا دعویٰ کرے کہ سرکار اس کو بھی پہچانے، قبول فرمائے کہ آج ہم سب کو حضور کی